الدرس الخامس والعشرون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی کو بھی غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے کلی طور سے۔ ہاں، بعض غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بذریعہ وحی بتلائی ہیں، لیکن کلی طور سے یہ دعویٰ کرنا کہ ما کان و ما یکون کا علم انبیاء کو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ غیب کا علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ما تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور بارش وہی نازل کرتا ہے، رحم مادر کے اندر کیا ہے وہی جانتا ہے، انسان کل کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کس سرزمین کے اندر مرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کو، کسی بشر کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو اس کا علم نہیں دیا ہے۔ چند آیتیں مزید سن لیں۔ اللہ فرماتا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ اعراف کی آیت ہے، اور یہی موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے نبی کہیے کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور اگر میں غیب جانتا تو خیر کی بہت ساری چیزیں میں اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم جس طریقے سے اللہ نے نہیں دیا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں تھے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مختار کل وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، داتا وہی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ غیب کی خبریں صرف اور صرف اسی کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ آپ بتائیں مجھے غیب کی خبر نہیں ہے، اور اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو بہت ساری خیر کی چیزیں میں اکٹھا کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے۔ مکی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی، آپ کو ملک بدر کیا گیا۔ اسی طریقے سے مدنی زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے تساوس سے نہ بچ سکے، اور غزوہ احد کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے پر زخم آئے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، قسم قسم کی تکلیفیں آپ کو آئیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں تھی۔ اگر غیب کی خبر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ جاتے، دنیاوی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے
کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیاں کیوں نہیں آتی، تو آپ کہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب عذاب بھیجے گا، تمہارے کہنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں کا ذکر کر کے نوح کے بیٹے کے غرقاب ہونے کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اسے نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، یہ غیب اور موجودہ جو چیزیں ہیں حاضر ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جس میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اے نبی بتائیے کہ آسمان و زمین کے اندر جو غیب کی چیزیں ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کی خبر نہیں تھی۔ وہ یہودیہ عورت کا قصہ جس نے زہر ملا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جبریل نہ بتاتے تو آپ اسے کھا لیتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جوتا پہن کے مسجد میں چلے گئے اور جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، نماز پڑھتے وقت جبریل نے بتایا تو آپ نے جوتا نکالا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اعتقادات کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔